بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کے حوالے سے تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا رول ہے، اور کورٹس اور ٹریبیونل کا ہم نے ایک چھوٹا سا کمپیریزن بھی دیکھا تھا۔ یہ جو صرف آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز ہیں وہ گورنمنٹ ان کو بناتی ہے، ایگزیکٹو اس کو بناتا ہے، اور وہ کسی خاص اس کا پورٹ فولیو ہوتا ہے، کوئی ایک خاص سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے تحت بن رہا ہوتا ہے۔ جو عدالتیں ہوتی ہیں اس کا سبجیکٹ ان جنرل لا ہوتا ہے، اس کے اپنے پرسکرائب طریقے ہوتے ہیں، اس کے اپنے دیر آر ویز ٹو ایکٹ اپون، دیر آر سرٹن پروسیجرل لا جس کو فالو کیا جاتا ہے کورٹ میں، جبکہ ٹریبیونل میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ٹریبیونل جو ہے وہ اپنے رولز ریگولیشنز خود بناتا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ بعض چیزیں ڈفر کرتی ہیں اور بعض چیزیں ایک جیسی ہیں۔ ہمارا لاسٹ جو سبجیکٹ تھا، لاسٹ جو ٹاپک تھا، جو ہماری لاسٹ ڈسکشن تھی، وہ اس چیز پہ مشتمل تھی اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب، وہ ہے نیچرل جسٹس پہ۔ نیچرل جسٹس پہ ہے، نیچرل جسٹس جس کو ٹریبیونلز جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، پروسیجر کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نیچرل جسٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچرل جسٹس جو ہے وہ اٹ نیڈس ٹو بی کہ اٹ ہیز ٹو بی انبائسڈ اینڈ ان گڈ فیتھ، کسی کی طرف ٹلٹ نہ ہو جسٹس دینے والا، کسی ایک یا ڈپارٹمنٹ کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف جو ہے، یا گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ نہ ہو، بلکہ گورنمنٹ کے ریگولیشنز، ایون اگر گورنمنٹ کے ریگولیشن جو ہیں وہ قانونی انصاف پر مبنی نہیں ہے، ایک قدرتی انصاف میں مبنی نہیں ہے، تو وہ ریگولیشنز کو، ان رولز کو چینج کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹریبیونل جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور قدرتی انصاف خاص طور پہ اس وقت ہمارا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کو ٹریبیونل میں ایک ایکولیٹی کے طور پہ، برابری کے طور پہ وہ پیش ہو رہی ہوں۔ وہ جو کچھ بھی ان کے کسی پارٹی کے خلاف جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو اس کے خلاف گواہیاں ہیں، یا دوسرے معاملات جس سے کوئی شخص مجرم ثابت ہو رہا ہے، ایسا ملزم جو مجرم ثابت ہو رہا ہو، ملزم اور مجرم ایک اور بحث ہے۔ ملزم جو ہوتا ہے وہ جس کے اوپر الزام لگا، الزام لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے کوئی جرم کر لیا ہے، الزام ثابت ہوتا ہے تو جرم بنتا ہے، تو وہ شخص مجرم کہلاتا ہے، ادروائز وہ شخص ملزم ہی ہے۔ تو جو ملزم ہے اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کون کون سے، نیچرل جسٹس کی بات ہے، نیچرل جسٹس میں اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو کون سی شکایات ہیں، کون سی شکایت نہیں ہے، ان کو یا آپ سے جو شکایات ہیں وہ شکایات کی ڈیٹیلز دی جاتی ہے، اس کے خلاف جو گواہیاں ہیں وہ گواہیوں کی ایک ڈیٹیل دی جاتی ہے، اور جو اس کا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے نیشنل جسٹس پہ عمل درآمد کا، جو شخص جس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انصاف کرے گا، اس نے ہر ممکن صورت، یا بلکہ ہر صورت میں، ممکن صورت میں تو پھر ایک ذرا سا ایک شک رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی گنجائش نہیں، گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے، وہ ان بائزڈ ہوگا، وہ کسی بھی پارٹی کی طرف، چاہے گورنمنٹ ہو یا انڈیویجول، اس کی طرف وہ جھکاؤ نہیں رکھے گا، وہ تمام فیصلے انصاف پہنچانے والا شخص جو ہے، وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ نظر آئے گا کہ جی جسٹس ہوا ہے، بجائے کہ وہ اس کو دوسری طرف، یعنی اس کی بائسنس نظر آ رہی ہو، وہ کسی
پارٹی کے بطور وکیل بات نہیں کرے گا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایسا کیا نہیں، ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. وہ انصاف کے جو عالمی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھے گا، اور انصاف کے جو مروجہ اصول ہیں جو کہ ان کو مد نظر رکھے گا. جو قدرتی پیمانہ جو ہے کہ ہر غلط کام کرنے والے کو سزا ملتی ہے، اور جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو، جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو اس کو انصاف ملتا ہے، ایسی بات جو کہ یہ انصاف کے عالمی اصول ہیں. قدرتی انصاف، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو عدالتیں جس طریقے پہ چلتی ہیں وہ طریقے ہوتے ہیں وہ طریقے جناب بنتے ہیں عدالت کے پروسیجرل لا جو ہے وہ سی پی سی ہوتا ہے، سی آر پی سی یعنی سول پروسیجر، یعنی ایک طرح کا قانون ہے پروسیجر کا، سول پروسیجر، کرمنل پروسیجر اور قانون شہادت. ان تین چیزوں پہ مشتمل ہے عدالت کے کارروائی چلانے کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ سول اور کرمنل لاز کیا، ان دونوں کا بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے. سول پروسیجر جو ہے، سول اور کرمنل ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے، کرمنل کون سے والے، کرمنل پروسیجر کرمنل کیسز کے لیے، اور سول پروسیجر جو ہے وہ سول کیسز کے لیے دیکھا جاتا ہے. اور سول اور کرمنل کیسز کون سے ہوتے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے، سول وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں کسی شخص کا حق تسلیم کیا جاتا ہے، اور اگر مخالف پارٹی کو سزا دی جائے تو جرمانوں کی صورت میں دی جاتی ہے. جبکہ کرمنل پروسیجر وہ ہے جس میں داد رسی کے لیے آنے والے شخص کو نہ صرف داد رسی دی جاتی ہے بلکہ جس آدمی نے غلطی کی ہے، جس نے قانون شکنی کی ہے، اس کو جسمانی سزا دی جاتی ہے. آپ لوگوں کے لیول پہ سمجھنے کے لیے میں اس وقت یہ بیان کر رہا ہوں، حالانکہ ایسے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں سول نیچر پہ غلطی کرنے والے شخص کو جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں، اور کرمنل معاملات پہ غلطی کرنے والے، قانون شکنی کرنے والے شخص کو صرف جرمانے کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پہ، یعنی آپ لوگوں کے لیول کو سمجھنے کے لیے کون سے معاملات ہیں جس میں پولیس انوالو ہوگی اور کون سے معاملات ہیں جس میں پولیس انوالو نہیں ہوگی. جس میں نہیں ہوگی وہ سول معاملات ہیں، جس میں پولیس انوالو ہوگی وہ کرمنل معاملات ہیں. یہ ایک موٹا سا، بھئی ایک آدمی کو نوکری سے نکال دیا، سول، اس میں پولیس کے پاس کیوں جائے گا، وہ سول معاملہ ہے. بچے کو اغوا کر لیا، یہ کرمنل معاملہ ہے. چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، قتل کر دیا، کرمنل معاملات ہیں. یہ حق کہ میرا گھر ہے، جو والدین سے جو وراثت آئی ہے، انہیریٹنس جو آئی ہے، وہ میرے پاس آئے گی یا میرے بھائی کے پاس آئے گی، یہ سول معاملہ ہے، کرمنل معاملہ نہیں ہے. تو بعض معاملات سول ہوتے ہیں، بعض معاملات کرمنل ہوتے ہیں. ہم لوگ نے جو یہ بحث شروع کی تھی وہ یہاں سے شروع کی تھی کہ سول نیچر کے جو معاملات ہیں وہ کہ یہ ان دونوں نیچرز کے سے اگر باہر نکل رہے ہوں تو جو پروسیجر ہے، پروسیجر سول معاملات کا اور کرمنل معاملات کا، یعنی سی پی سی اور سی آر پی سی، سول پروسیجر اور کرمنل پروسیجر اور قانون شہادت، یہ عدالتوں کے وہ طریقہ کار، اس عمل درآمد پہ، قانون پہ عمل درآمد کے طریقہ کار جو ہیں وہ یہ ہیں. جبکہ جو نیچرل جسٹس ہے، نیچرل جسٹس جو ہے وہ قانون کے اعلیٰ جو طریقہ کار ہیں، قدرتی مروجہ اصول ہیں، ان کے مطابق کیا جاتا ہے. آگے چلتے تھوڑا، اگر آپ کو کنفیوژن بھی ہے تو سمجھ آئے گا، لیکن میرے خیال ہے یہ بالکل آسان سی بات ہے. نیچرل جسٹس is based on the natural principles, and جو باقی عدالتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سی پی سی، سی آر پی سی اور قانونی شہادت کی تحت چلتے ہیں. جو انگلش لا میں کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں تو جو نیچرل جسٹس ہے
وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی ٹو ایکٹ فیئرلی، فیئر ہو کے آپ اپنے فیصلے دے رہے ہوں گے. یہ انگلش لا میں اس کا مطلب یہ ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو جج ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، اس نے بھی نیچرل جسٹس پہ اگر قانون کے عظیم تر اصولوں کے مطابق وہ فیصلے کرا ہوگا تو زیادتی نہیں ہو پاتی ہے، اور کرتے ہی ایسے زیادتی نہیں ہو پاتی ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی شکایت ہے اس کسی شخص کی ججمنٹ سے، چاہے وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق ہوں، یعنی سی پی سی، سی آر پی سی، قانون شہادت، یا یہ معاملات جو ہیں اعلیٰ ٹریبونلز کے معاملات ہوں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل کے معاملات ہوں، تو وہ یہ معاملات جو ہیں یہ ان کی بھی اپیل کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ کو جج کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو عدالتوں میں جج کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ایسے فیصلے کی اپیل کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. نیچرل جسٹس میں جناب ہم مزید بات کرتے ہیں. بائسنس، جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، بائسنس نظر نہیں آنی چاہیے. بائسنس کا مطلب یہ ہے کہ جھکاؤ، ٹلٹ ہونا کسی ایک نیچرل جسٹس کا یہ ایک رہنما اصول ہے. بائسنس نہ ہو. جو آدمی فیصلہ دینے بیٹھا ہے، پریزائڈنگ آفیسر جو ہے، اس میں بائسنس نہیں ہو، تبھی لوگوں کا اعتبار بنتا ہے لیگل سسٹم پہ. بائسنس نہیں ہو سکتی، جھکاؤ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی یہ نہیں کہہ سکتے، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، کہ کسی ایک پارٹی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایون نیچرل جسٹس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کسی پارٹی کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ جی دباؤ ڈالیں اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. تبھی لوگوں کا اعتبار قائم ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ لا میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اعتبار ہونا، اعتبار قائم ہونا. کہنے کا مطلب اس جگہ پہ یہ اعتبار ہونا اور اعتبار قائم ہونا. اس جگہ پہ کہنے کا مطلب یہ ہے، جو چیز اس وقت آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ اس سسٹم کو اس لیے پسند کرتے ہیں. دیکھیے اس لیے پسند کرتے ہیں، پہلے اپنا جملہ کر لوں پھر میں آپ کو آپ کے اعتراض کا جواب بھی دوں گا. لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انصاف کا حصول جو ہے وہ سسٹم پہ رہتے ہوئے موجود ہوتا ہے. آپ کا میں کہتا ہے اعتراض یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جی لوگوں کو اگر سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے تبھی وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، تبھی ملک کے مختلف علاقوں میں یعنی ہم اگر بات کر رہے ہوں یہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہوں، یا ہم مختلف اور دیگر گروپس کی بات کر رہے ہوں، مسلح گروپوں کی بات کر رہے ہوں، تو وہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ آپ کا سوال ٹھیک ہے. ایون فائنلی معاملات کو لیگل سسٹم پہ ہی دیکھا جاتا اور دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا جائے گا، کیونکہ جو انصاف کا بول بالا ہونا وہ سب سے ضروری ہے. غلطیاں ہونا ریاست کے اداروں سے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ممکن ہے، لیکن اگر میں یہاں پہ دو خاص طور پہ ذکر کروں گا. بلوچستان میں ایک بلوچ لبریشن آرمی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی ایک مسلح گروپ جو کہ پورے پاکستان میں کارروائی کرتا ہے. یہاں پہ نام بھی آپ سے لے رہا ہوں. ان معاملات کو ایڈریس کرنا، ان معاملات کو دیکھنا، وہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہماری لیگل سسٹم پہ ہمیں بھی اعتبار ہونا چاہیے ہے. اور یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے سسٹم کے خلاف بندوق جنہوں اٹھا رکھی ہے، یہ ناراض لوگ ہیں، اور ناراض لوگوں سے بات چیت ضرور ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اور کرنے کی اس پہ کوششیں جاری ہیں. تبھی یہ دوبارہ سسٹم پہ آئیں گے، اور سسٹم کے تحت جو غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو غلطی نہیں کرے گا اس کو سزا نہیں ملے گی. نیچرل جسٹس از آلویز ایٹ پرائیورٹی.
کہ اگر آپ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں جناب. نیچرل جسٹس کے حوالے سے مزید دیکھ رہے ہیں. بائسنس پہلے دیکھی تھی اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی فیئر ہیئرنگ. فیئر ہیئرنگ کا مطلب یہ کہ پارٹیز کو مکمل موقع دیا جائے کہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو مخالف پارٹی ہے، مخالف لوگ جو ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پھر دونوں کو کی ہیئرنگ مکمل ہو، دونوں کو ایک دوسرے سے سوال جواب سننے کا، ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے کا پورا فیئر موقع ملنا چاہیے ہے، تاکہ ان کا جو لوگوں کا جو گریوینس ہے، لوگوں کا جو اعتراض ہے، لوگوں کو جو شکایت ہے، وہ شکایت سامنے آ سکے، درست طور پہ شکایت سامنے آ سکے. یہ بھی ایک رہنما اصول ہے. بائسنس جس طرح تھا، اسی طرح یہ بھی ایک رہنما اصول ہے کہ فیئر ہیئرنگ ہونی چاہیے. اس نیچرل جسٹس میں فیئر ہیئرنگ ہونی چاہیے، دونوں طرف سے پارٹیز کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ they can present their case before the court اور before the presiding officer. اس کو سمجھا سکیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور اس مسئلے کے جواب میں مخالف پارٹی کیا کہتی ہے. اس کی بات جو ہے وہ بھی بہت تسلی تفصیل سے سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور پھر جو آدمی غلطی بھی ہو اس کو مناسب سزا دینی چاہیے. نیچرل جسٹس کے اصول یہ ہیں. جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجنز آف دی نیچرل جسٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے رائٹس اور انٹرسٹ کو اشور کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کے رائٹس ہیں اور یہ آپ کے انٹرسٹ ہیں، جو مناسب درست ہو وہ it does reflect by the decision of the نیچرل جسٹس. پتہ لگنا چاہیے ان چیزوں کا فیصلہ، یہ کس آدمی کا کون سا رائٹ بنتا ہے، کس آدمی کی کون سی لائبلٹی بنتی ہے، کون سا آدمی درست ہے اور کون سا آدمی درست نہیں. جو ججمنٹ ہے، جو ورڈکٹ ہے نیچرل جسٹس پہ عمل درآمد کرنے والے شخص کا، اس کو پورا اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ میں بائسنس سے متعلق آپ کو ایک چیز ضرور یہاں پہ شیئر کروں گا کہ ایک تو عدالتوں کا اپنا طریقہ کار ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ جرگہ اور پنچایت سسٹم کا طریقہ ہے. جرگہ نے یہ چیز بہت سارے اچھے فیصلے بھی دیتے ہیں، بہت سارے اچھے فیصلے بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی لڑکے یا اور لڑکی پہ کسی قسم کا کوئی الزام لگا دیا جائے تو پھر پورا موقع ملنا چاہیے کہ یہ ثابت کرے کہ یہ کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث تھے. بجائے اس کے کہ آپ ثابت نہ کریں اور آپ یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے کیونکہ کہہ دیا، یعنی بائسنس نظر آ گئی ہے، تو نیشنل جسٹس کے رہنما اصولوں پہ کام نہیں ہوا. پورا موقع ملنا چاہیے ہے مخالف لوگوں کو، اس لڑکی کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ اس پہ ثابت کریں. اس لڑکے اور لڑکی کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی جو کہ ان کے سامنے سارا کا سارا کیس ہو اور جرگے کے جو عہدیدار ہیں ان میں کوئی بائسنس نہ ہو. اور اسی وجہ سے انہی وجوہات سے جو جرگہ اور پنچایت کے فیصلوں پہ عمل درآمد، کیونکہ کرمنل معاملات ہیں، یہ کرمنل معاملات عدالت میں دیکھے جاتے ہیں، یہ معاملات جرگے میں نہیں دیکھے جاتے ہیں. کاری قرار دے دینا یا کوئی اور جسمانی سزائیں، وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کیا آپ نے پورا موقع دیا مخالف پارٹی کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، نہیں دیا. اور اس کو جو آپ نے مخالف پارٹی کو اس لڑکا لڑکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کو جو موقع دیا، کیا آپ نے قدرتی انصاف کے رہنما اصولوں پہ عمل پیرا رہے یا نہیں رہے. تو یہاں تک جناب نیچرل جسٹس کے ہم رہنما اصول ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. پرنسپل آف نیچرل جسٹس، رہنما اصول مزید آگے کون کون سے ہیں؟ جو قدرتی
انصاف نیچرل جسٹس کے جو رہنما اصول ہیں اس کے تحت ہی کسی شخص کو سزا دی جا سکتی ہے، سزا نہیں دی جا سکتی. خاص طور پہ ٹریبیونل کے حوالے سے بات کریں، ٹریبیونلز میں اگر کسی کو سزا دینی ہے تو رہنما اصولوں پہ عمل درآمد کے بعد ہی سزا دی جا سکتی ہے، ورنہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے. کون سے ہیں جناب پرنسپلز؟ کون سے ہیں جو اگر آپ ان اصولوں پہ رہنما اصولوں پہ کام کریں گے تو ناکامی کا، فیلیور کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اپروپریٹ پروسیڈنگز ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کا بائسس نہ ہو، آپ کا کیس مکمل طور پہ سنا جائے، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ الزامات ثابت ہونے کا پورا موقع دینا چاہیے. اور اگر آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی بات بن رہی ثابت ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ آپ کی انوالومنٹ کس حد تک ہے یا نہیں ہے. اس کا یہ اس کے چند رہنما اصول جو ہم نے یہاں سے ڈسکس کیے تھے، یہ والے اصول ہیں. اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، کیسے عمل درآمد ہوتا ہے نیشنل جسٹس پہ، عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. جو نیشنل جسٹس ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹر جیسے اس کو، ایڈمنسٹریٹر یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو کیسے کریٹ کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں یا بنائیں گے. اور وہ اصول اسی طریقے پہ، اسی طور پہ بنائے جا سکتے ہیں کہ لوگوں کو شکایت معافی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو شکایت نہ ہو، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی زیادتی نہ ہو. اپنے اصول خود بنائیں گے، لیکن ان اصولوں میں اس چیز کو، یہ رہنما اصول اس طرح کے بنائیں گے کہ انصاف ہو، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو. تو یہ جو اصول ہیں وہ کون بنائے گا؟ وہ ایڈمنسٹریٹرز بنائیں گے. جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی وہ بنا رہی ہوگی. یہ والے اصول ہونے چاہیے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں ٹریبیونلز کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو اس کے رہنما اصول جو ہیں وہ ٹریبیونل اٹسیلف خود بنائے گا کہ جی ہمارے یہ اصول ہیں، ہم نے ان اصولوں کے مطابق کارروائی کو آگے لے کے چلنا ہے اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. جو پرنسپلز ہیں وہ جو قانون کے، عام قانون کے جو پرنسپلز ہیں جو کہ عدالتوں میں عرصوں سے چل رہے ہیں، ان کا ٹریبیونلز پابند نہیں ہوتے. میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میں طریقہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو اصول ہیں وہ یہ ہیں، بار بار ذکر کرنا، CRPC، CPC اور قانون شہادت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے ہے، ہوتی ہی ہے عدالتیں، جبکہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ صرف قانون شہادت کو اور نیشنل جسٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو فالو کرنے میں کسی قسم کی کوئی قانونی غلطی نہیں ہونی چاہیے، قانونی طور پہ درست ہونے چاہیے. تو جناب یہاں تک بات جو تھی وہ صرف یہی تھی کہ آپ کے اپنے اصول ہوں گے، ایڈمنسٹریٹر کے اپنے اصول ہوں گے، اور ایڈمنسٹریٹر کے اصول ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کے اصول لوگوں کو انصاف پرووائڈ کر رہے ہوں، وجہ سے کہ وہ کسی بھی فرد یا افراد کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. There are certain grounds for the principle of natural justice. کون سے گراؤنڈس ہیں؟ فارملی بیان کرنا چاہیے کہ کسی شخص کے خلاف، یعنی اس کو بیان کرنا چاہیے، یعنی اس کو بتانا چاہیے کہ جناب اے صاحب آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں، آپ کو یہ آپ نے غلط کام کیے ہیں. ایک فارملی اس کو بتانا چاہیے ہے. یہ ہیں گراؤنڈز. نمبر 1 گراؤنڈ جو ہے وہ نیشنل جسٹس کا، آپ کے اوپر یہ اعتراض ہیں اور ان اعتراضات کو آپ نے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو جناب آگے دیکھتے ہیں.
جو کسی شخص کے خلاف ایویڈنس یعنی گواہی پیش کی جا رہی ہے، جو اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، جو ڈاکومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں، جو کلپس دکھائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طریقے سے کسی بھی لحاظ سے اگر کسی شخص کے خلاف کوئی کیس تیار ہے تو اس کو کیس سے متعلق، ان ڈاکومنٹ سے متعلق، ان بکس سے متعلق، ان گواہیوں سے متعلق اس کو مکمل طور پہ معلومات ہونی چاہیے کہ میرے خلاف اصل میں کیس یہ ہے. وجہ ایسی ہے کہ ون فائن مارننگ یو گیٹ ٹو دی کورٹ اور آپ کے خلاف جناب یہ چارجز ہیں، آپ نے کوئی جواب دینا ہے. اس کے پاس جواب دینے کا، وہ کیس کو سنے گا سمجھے گا تبھی اس کو کوئی جواب دے سکتا ہے، اور جب تک سنے گا اور سمجھے گا نہیں تو جواب دینا ممکن نہیں ہے. تو اس کو مناسب وقت دیا جائے گا اور مناسب وقت میں یہ ساری تمام چیزیں اس کے حوالے کی جائیں گی. یہ آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، یہ آپ کے اوپر اعتراضات ہیں، یہ آپ کے اوپر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام نہیں کیا، تو اس کو ویل بیفور ٹائم آپ اس کو یہ چیزیں مہیا کی جائیں گی کہ آپ ان کو پڑھ لیجیے، اور پڑھنے کے بعد جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس حساب سے آپ یو جسٹ گیٹ انٹو اٹ اور اس کا آپ جواب دے رہے ہوں. تو مناسب موقع ملنا اور مناسب طور پہ اس کے خلاف جو بھی ایویڈنس، اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہوں، گواہیاں ہوں، گواہی طور پہ بیان دیے ہوں کسی شخص نے گواہی پہ، اس کو بھی ایویڈنس کہتے ہیں. یا دیگر یعنی ڈاکومنٹس میں ایویڈنس ہو، یعنی اس کے کسی جگہ پہ کاغذات میں یا اس کی کسی بک میں، وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اس شخص کو بیان اس شخص کے حوالے کرنے چاہیے ہیں. مناسب ٹائم اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ اس کیس کے حوالے سے اپنی تیاری کر سکے. ہاں، اور اگر وہ گلٹی ہے یعنی اس نے کوئی ایسے کام کیا تو پھر اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے ہے. بلکہ نیشنل جسٹس کہتا یہ ہے کہ جو رانگ ڈوئر ہے، غلط کام کرنے والا جو کوئی بھی ہے، اس سے ضرور باز پرس کرنی چاہیے اور اس کو غلط کام کرنے پہ سزا دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو یہ ایزیوم کر لیں کہ فلاں نے غلطی کر لی، اس کو آپ صفائی کا موقع نہ دیں. صفائی کا موقع بھی دینا چاہیے. نیشنل جسٹس کے رہنما اصول، اس کے گراؤنڈز یہ ہیں، اس کے وجوہات یہ ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو پورا موقع دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ آ جائیں اور آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. سرکاری محکموں میں خاص طور پہ ایک پراپر چارج شیٹ دی، اس کے ایس او پیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی شخص کے خلاف کوئی اعتراض ہے تو اس شخص کو کوئی چارج شیٹ کیا جاتا ہے، جناب آپ پہ جس شخص کے جناب آپ پہ یہ اعتراضات ہیں، اور آپ کو اب ان کے جوابات دیں ہائر اتھارٹی کی جانب سے، اور یہ ان کو ایک اور پینل بنا دیتے ہیں. اور پینل بنانے کے بعد کہتے ہیں آپ اس پینل جس میں 2-3 افسران شامل ہوتے ہیں، اعلی افسران شامل ہوتے ہیں، اور آپ اس کے سامنے پیش ہوں اور اپنے صفائی بیان کریں. تو یہ انڈیویجول جو ہے یہ اس پینل کے سامنے پیش ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر یہ پینل اس کی باتوں سے مطمئن ہو جائے، اس کے جوابات سے مطمئن ہو جائے تو اس کو سزا نہیں ملتی، اور اگر یہ پینل اس کی جوابوں سے مطمئن نہ ہو تو اس کو سزا مل سکتی ہے. اور یہ سزا جو ہے یہ ریموول آف سروس بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. یہ عمومی طور پہ جب آپ یعنی جو ابھی آ کے ان کے سامنے آئے گا، جو کچھ یہ کہے گا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے، اس کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اور جو اس کو بتایا جاتا ہے نا جی آپ کے خلاف یہ اعتراضات ہیں، اس کے لیے بھی ثبوت دیے جاتے ہیں. اس انڈیویجول کو ثبوت دیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے جی فلاں شخص یہ کہتا ہے، فلاں ڈاکومنٹ آپ کے خلاف ہے، فلاں جو بکس ہیں، بکس آف اکاؤنٹس یا وٹ ایور، وہ آپ کے خلاف جا رہی ہیں، اور آپ نے فلاں جگہ پہ غبن کیا ہے، یا آپ نے فلاں جگہ پہ نقصان پہنچایا ہے، یا آپ کو چھٹی کرنے کا اجازت نہیں تھی اور آپ نے اتنے عرصے کی چھٹیاں کی ہیں، وٹ ایور جو بھی اس کے خلاف اعتراض ہوتے ہیں وہ اس کو بتایا جاتا ہے. جو اس کو اعتراض ہو تو پھر یہ ان کے سامنے پیش ہوگا، پھر یہ ان سے بات کرے گا اور پھر ان سے کہے گا، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے گا. جب اپنے الزامات کا جواب دے گا اس کے بعد پھر اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا اس کی بات مانی جا سکتی ہے. جب اس کو سزا دی جائے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ ٹریبیونلز مختلف جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا کوئی ٹریبیونل ہے یا نہیں ہے، اس میں چل کے اپنا کیس بیان کر سکتا ہے، اپنا کیس
کنٹیسٹ کر سکتا ہے، اپنے کیس لڑ سکتا ہے کہ جی اس ٹریبیونل جو بنایا گیا تھا، جو پینل بنایا گیا تھا، اس پینل نے میری بات درست طور پہ نہیں سنی وغیرہ. اور اس کے بعد ایک کیونکہ یہ جو افراد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ڈپارٹمنٹ کے، یہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے ہی افسران ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بائسنس دکھائی، لہٰذا اس شخص کے پاس اختیار موجود ہے کہ جس بھی محکمے کے حساب سے ٹریبیونل بنایا ہوا ہے وہ اس ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوگا، FST میں پیش ہوگا، فیڈرل سروسز ٹریبیونل میں پیش ہوگا اور بتائے گا جناب مجھے میرے اوپر فلاں الزام لگائے گئے تھے اور یہ الزامات کے حد تک درست ہیں یا نہیں ہے. تو جو ٹریبیونل ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ کو، ورڈکٹ کو منگائے گا، اس کو دیکھے گا اور پھر اگر مناسب سمجھے گا تو جواب طلب کرے گا کہ جی ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کرے گا جی آپ نے کس طریقے پہ، کیا کوئی قانونی غلط، کیا کوئی جو رہنما اصول ہیں نیچرل جسٹس کے ان کے اوپر عمل درآمد کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر رہنما اصولوں پہ عمل درآمد کیا ہے تو پھر اس پینل کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا. اور اگر کسی قسم کی کوئی سقم پایا جائے گیا، کوئی قانونی غلطی پائی گئی تو پھر اس جو ٹریبیونل ہے وہ اس کی بات پہ دوبارہ سن کے ان سے جواب طلب کر کے جو کوئی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق جو ڈیسیجن ہوگا وہ دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ درست تھا، بھائی جاؤ چھٹی ہے، تم نہیں کر سکتے نوکری اور وغیرہ وغیرہ، آپ کو تنخواہ کی جائے گی نہیں کی جائے گی، آپ کے فرینچ بینیفٹس نہیں ملے، کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہو وہ فیصلہ ایسے، یہ طریقہ کار ہے، یہ پروسیجر ہے. ایک ڈپارٹمنٹل اس کی کیس سنا رہے گا، اس کے بعد پھر جو ٹریبیونل ہے وہ اس کا کیس سنے گا. دونوں صورتوں میں اس کو وہ اسٹیٹمنٹس، وہ ایویڈنس، وہ باتیں جو اس کی مخالفت میں ہوں وہ اس کو مہیا کی جاتی ہیں. جب پینل ہو تو اس کو مہیا کی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ پیش ہوں، فلاں تاریخ کو پیش ہوں اور اس بیان کریں. یہ لوگ اسے اپنا بیان عام طور پہ لکھ کے چلے جاتے ہیں یا زبانی بیان دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان سے سوال بھی کر رہا ہوتا ہے، اس شخص سے سوال بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، یعنی اس کے ساتھ فیئر ہوتی ہے، فیئر اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ بیان کریں. اگر اس کا موقف درست ہو تو اس کو سزا نہیں دی جاتی، یا اسی لیول پہ کہتے ہیں اس کو نہ صرف سزا نہیں دی جاتی بلکہ جو ٹریبیونل ہے، جو سے اگلی اپیل ہے اس میں بھی چل کے بات کی جاتی ہے اور وہ ٹریبیونل میں بھی یا اس کی سزا مانی جاتی ہے، اس کی سزا نہیں مانی جاتی، وٹ ایور دا کیس مے بی. بٹ موسٹ امپورٹنٹ بائسنس نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس کو اپرچونٹی، جو انڈیویجول ہے جس کے خلاف کوئی الزامات ہیں، اس کو پورا اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے متعلق اپنی بات کو آ کے بیان کرے کہ جی مجھے یہ اعتراضات ہیں، مجھے یہ اعتراضات جو میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کا میرے پاس جواب یہ ہے، انڈیویجول کے پاس جواب یہ ہے. وہ اٹ نیڈس ٹو بی اے فیئر ٹرائل. تو جناب یہ اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں. فیئر پلے ان ایکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو تین کی پرنسپلز ہوتے ہیں فیئرنس کے، یہ جسٹس کے، اور جو تمام ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہیں وہ ان تین پرنسپلز پہ، تین اصولوں پہ ہوتے ہیں. کون کون سے اصول ہیں جناب؟ پیپل ہیو اے رائٹ ٹو ہرڈ، یعنی لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات کہیں اور آپ ان کی بات سنیں. دوسرا یہ ہے جناب کہ they should have a fair opportunity to present their case، اپنے کیس کو فیئرلی بیان کر سکیں، بتا سکیں. اور تیسرا ہے کہ جو رولنگ دے رہا ہو، جو پریزائڈنگ آفیسر ہو، یا عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے جج ہو، وہ فیصلہ دینے والا جو ہے وہ بائسنس نظر نہ آئے، اس کے فیصلوں میں بائسنس نظر نہ آئے، اس کے فیصلوں میں کسی بھی شخص کے خلاف نیچرل جسٹس پہ فیصلہ دے، بجائے اپنی بائسنس کے دے، اپنے
اپنے یا محکمے کے انٹرسٹ میں فیصلہ دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بک بھی بتاتا ہوں جو آپ کو دیکھنی چاہیے ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اس کا نام ہے ایسٹا کوڈ، جو کہ وہ رولز ریگولیشنز اس میں لکھے ہیں جو محکمہ جاتی کارروائی سے متعلق جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کو ایسٹا کوڈ کہتے ہیں. ہر کچھ سے بعد ایک نیا ورژن اس کا آتا ہے. آپ کو اس لیے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ ایک تو آپ کی یقینی طور پہ بکس سے اب دوستی ہو چکی ہے، آپ کو پڑھنے سے یقینی طور پہ دلچسپی ہو گئی ہے. اگر ابھی بھی نہیں ہوئی تو اس کو شروع کریں. اور اگر آپ بات کریں گے کہ بطور پبلک ایڈمنسٹریٹر آپ کہاں تک جانا چاہیے، کہاں تک جائیں گے، کتنا آگے اس فیلڈ میں ترقی کریں گے، تو اس کے لیے جو مروجہ قانون ہے وہ ایسٹا کوڈ کے نام سے معروف ہے. آپ کو ضرور اس چیز کا میں مشورہ دوں گا، دعوت دوں گا کہ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا. ایک ضمیم بک ہے، اتنی موٹی بک ہوتی ہے ایسٹا کوڈ کی. آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا شروع کریں. اس میں سروس رولز ریگولیشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ پبلک سرونٹس ہیں، کون سول سرونٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بہت تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس ٹائم پہ اس کورس کا آپ کو حصہ نہیں ہے. ہم لوگ کسی ایک آدھ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک معمولی سا نظر ڈالیں گے، لیکن اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں، یقینی طور پہ آپ کو ڈیٹیل پڑھنی چاہیے کیونکہ آپ اگر یہ معاملات سمجھ کر چلے، میں آپ کو اب آپ کی جاب بھی بتاتا ہوں. اگر آپ کو ایسٹا کوڈ سمجھ آ جاتی ہے، پہلے نمبر ایک آپ کو اگر میری کہی ہوئی باتیں کسی حد تک سمجھ آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایسٹا کوڈ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس اس چیز کی اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ چل کے جو متعلقہ محکمے کا ٹریبیونل ہے اس ٹریبیونل میں پیش ہو سکتے ہیں. اور پیش ہو کے، کیونکہ اس کے لیے فارمل وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، لوگ اپنا کیس خود بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس کیس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو. اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ جو کیس چل رہا ہوتا ہے نا جی، یہ ہمیں جو وکیلوں کو کیس مل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں بہت سارے، اگر آپ کسی کچہری میں جائیں تو سینکڑوں، بعض جگہ پہ ہزاروں، بڑی کورٹس کی بات کر رہا ہوں، بڑی بارس کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں کے حساب سے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وکیل کا کام چلتا ہے اس کی ریپوٹیشن پہ، وہ کیسا کیس کنٹیسٹ کرتا ہے. اور ٹریبیونل میں پیش ہونے کے لیے آپ کو وکیل ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کسی شخص کے لیے، کوئی شخص خود بخود بھی پیش ہو سکتا ہے یا اس کے بہاف پہ آپ اگر چاہیں تو پیش ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ایک دفعہ آپ اس بک سے گو تھرو ہو جائیں تو پھر آپ کو آسانی سمجھ آئے گا کسی یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا طریقہ کار ہے. عام طور پہ آپ نے ایک پینل بنایا، پینل کے سامنے، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، پینل بنایا، پینل کے سامنے اپنا کیس پیش کیا اور آپ کو پینل نے کیا ریلیف دیا، کیا نہیں ریلیف دیا. اس حوالے سے خاص طور پہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے جو کہ بنیادی، جو کہ بیس لائن ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو پھر آپ کو ایسٹا کوڈ میں اور تفصیل سے سمجھ آئے گا. اور پھر آپ بجائے ویسے تو اللہ کرے جی آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جائیں تو اس سے اچھی بات ہی کیا ہوگی، لیکن اگر آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں نہیں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنا روزی روٹی کما سکتے ہیں، جو کہ طریقہ جو ہے وہ ٹریبیونل میں پیش ہونے کا طریقہ ہے. اور آپ کی ریپوٹیشن، اگر ونس آپ کی ریپوٹیشن بن گئی تو لوگ آپ سے خود بخود رجوع کر رہے ہوں گے. اور کیونکہ آپ لوگ ابھی جنرلی ینگ ہیں تو میں آپ کو اس چیز کا بھی ایک یہاں پہ مشورہ دوں گا، یہ کس چیز کی بھی دعوت دوں گا کہ یار اس کو ایسا چھوڑیے گا نہیں اپنے تعلیم کے سلسلے کو، بلکہ اس سے آگے مزید تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروفیشن میں آ رہے ہوں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہوں اور اپنی روزی روٹی اس طریقے، تو پھر آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ یار وکالت بھی کر لیں. آپ کو بہت آسانی ہوگی اس چھوٹے سے 6 مہینے کی ڈسکشن پہ
جو 30-32 لیکچرز آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ پتہ لگ جائے گا کہ ایک وکیل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اگر آپ اپنے ذہن کو اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں تو پھر آپ یو کین گیٹ انٹو بزنس. مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل باتیں نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کسی حد تک آ رہا ہوگا. یا اس کو میں اس انداز میں کہتا ہوں، جن لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتے اور کرنا چاہیے، اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ کو مزید تفصیل سے بتایا تو پھر وہی بات ہے جو ہر دفعہ آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے آتی ہے کہ جو میرے ساتھی وکیل ہیں وہ اب مجھ سے باقاعدہ طور پہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار ہمارا پیٹ پہ کیوں لات مار رہے ہو بھائی. تو نہیں، آپ کا میرا ایک اور ریلیشن شپ موجود ہے، اسی ریلیشن شپ کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرور آپ وکالت میں آ جائیں، اور خاص طور پہ سروس میٹرز کو دینا شروع کریں. سروس میٹرز بہت مزے کے، بہت انٹرسٹنگ میٹرز ہوتے ہیں. انٹرسٹ لینا شروع کریں، اسٹا کوڈ پڑھیں، دیگر جو اس کی کتابیں، بنیادی کتابیں، وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی کون سی کتابیں اگر آپ فیلڈ میں آنا چاہیں گے، ان کتابوں کو پڑھنا شروع کریں. اگر آپ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، وکالت کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ کا اور کتاب کا دامن چولی کا، یہ پتہ نہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر آپ کسی وکیل صاحب کے چیمبر میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی کتابیں ان کے چیمبر میں، ان کے آفس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. شام میں خاص طور پہ جو آفس اپنا چلاتے ہیں ان کے آفس میں کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں. ہیبیچول عادت بنا لیں کہ آپ جو ہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہوں، آپ کو فائدہ دے گا. یہ بات اپنے گرہ سے باندھ لیں کہ آپ کو پڑھنا فائدہ ضرور دے گا، لازمی دے گا. آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف ایکسپوجر مل جاتا ہے. آپ ابھی سے کتابیں پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو آج اسیس کریں، اور صرف 6 مہینے بعد، لیکن باقاعدگی سے بکس پڑھ رہے ہیں، 6 مہینے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. آئی نو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، ضرور ہوگا، آپ کو بہتر لگے گا. ہم اسی والے سے بہرحال دیکھ رہے ہیں، اگلی سلائڈ پہ آگے اسی والے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ ہے وہ ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہونی چاہیے. جو ججمنٹ ہے وہ ایویڈنس پہ بیس ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اسپیکولیشنز پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کی اگر برے بد تہذیب شخص کے اوپر کی اس کی گالیاں دینے والے اگر کسی شخص کی مشہور ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے سینئرز کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے مشہور ہے، تو اب دیکھیے کہ اس کو سزا کس بات کی آپ دینے چاہ رہے ہیں. کیا گالیاں دینے کی سزا دے رہے ہیں؟ فرض کریں اس کو ریموول آف سروس کر رہے ہیں، تو ریموول آف سروس کی وجہ کیا گالیاں دینا ہے، یا ریموول آف سروس کی وجہ افسران کی عزت نہ کرنا، یا ریموول آف سروس کی وجہ افسران کا حکم نہ ماننا؟ جو بات ہے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس بات کو لکھیں، اس بات کو چارج شیٹ کریں، اس بات سے اس شخص سے جواب طلبی معلوم کریں. اور اگر وہ مناسب جواب دے دیتا ہے، اگر وہ اپنی بات کو کلیئر کر دیتا ہے، اگر وہ اپنی بات کو اپنے موقف کو ثابت کرتا ہے، درست طور پہ ثابت کرتا ہے، تو ججمنٹ اس شخص کے حق میں دی جانی چاہیے ہے. اور جو آپ کی ججمنٹ ایون اگر اس کے مخالف ہو تو دیٹ شوڈ بیسڈ آن ایویڈنس. وجوہات کون سی ہیں ایسی ججمنٹ دینے کی؟ اور وجوہات ہیں اس میں وجوہات بیان کی جاتی ہیں ججمنٹ پہ کہ فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، اس وجہ سے اس شخص کو ایسی اس کے ساتھ زیادتی یا اس کو اس وجہ سے سزا دی گئی ہے. وجوہات بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹریبیونل میں جو چیز چیلنج ہوتی ہے وہ وجوہات ہی چیلنج ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ درست وجوہات بیان کریں گے تو ہی یہ جو ہائر کورٹس ہیں اس میں مانی جائیں گی. اور اگر آپ ایسی بغیر وجہ کے یا تو جو ٹریبیونلز ہیں اس میں کہیں گے جی کہ وجہ کیا، وجہ تو بیان کریں. اگر وجہ بیان نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے نہیں جی یہ درست طریقہ نہیں ہے. اگر غلط وجہ بیان کریں گے تو غلط وجہ کی بھی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی ہے. عمل درآمد ٹریبیونلز ہیں اس پہ روک دیتے ہیں. سو
ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں نیچرل جسٹس کے تحت جو غلطی کسی شخص نے کی ہے. اچھا اس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے اپنی جگہ پہ سروس میٹرز کے حوالے سے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں. جسے کہتے ہیں نا کسی شخص کو جھٹکا دے دینا, میں بالکل عام عوامی زبان میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو چارج شیٹ کریں, اس چارج شیٹ پہ چل کے بات چیت کرنا شروع کریں, تو ایسا شخص جو گالیاں دیتا ہو, ایسا شخص جو اپنے سینئرز کی بات نہ مانتا ہو, ایسا شخص جو سینئرز کی عزت نہ کرتا ہو, سینئرز کی درست قانونی حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہو. میں غلط حکم کی بات نہیں کروں کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, یہ میں سپریم کورٹ والی بات آپ کو ایک منٹ بعد میں بتاتا ہوں. تو اگر آپ کسی شخص کو چارج شیٹ کریں اور اس کا کیس سننا شروع کریں تو اٹ ہیز بین آبزرو ٹائم اینڈ اگین کہ وہ شخص جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے, وہ سینئرز کی عزت کرتا ہے, گالیاں دینا بند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. جس چیز کو اصل مقصد جس چیز کو ایڈریس کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی شخص کو آپ چارج شیٹ کریں اور اس سے پوچھیں کہ جی آپ فلاں کام کیوں کرتے رہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ قانونی طور پہ چل رہے ہوں تو دوسرے شخص کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا تھا, لہٰذا مجھ سے میرا محکمہ ناراض ہے. اس کو پراپر طریقے پہ ٹیک اپ کرنے کی بات ہے. امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. میں صرف انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس ٹائم پہ کسی جو آپ کا ٹریبونل کے سامنے پیش ہونے پہ نہیں کر رہا, وہ تو اگلا اسٹیپ ہے. نیچے کا جو اپنا اسٹیپ ہے, جب آپ ایک پینل بتاتے ہیں, اس شخص کو الزامات بتاتے ہیں, شخص پیش ہوتا ہے اس پینل کے سامنے, تو اسی ٹائم پہ اسی وقت میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار مجھ سے لوگ خوش نہیں ہیں. تو اٹ ہیپنز مینی ٹائمز کہ آپ صرف یہیں سے اس کو سزا دیں یا نہ دیں, لیکن پتہ لگ جاتا ہے, اس کو وارننگ دے دیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ قانونی حکم مانا جائے, کیونکہ اور میں کہا تھا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. سپریم کورٹ کیا کہہ چکی ہے وہ میں آپ سے بتاتا ہوں. سپریم کورٹ نے یہ بیان کر چکی ہے, یہ رولنگ دے چکی ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرنا کہ جی مجھے کیونکہ میرے اعلیٰ افسران نے حکم دیا تھا لہٰذا میں نے اس حکم پہ عمل درآمد کیا, یہ وجہ کافی نہیں ہے. وجہ ہونی چاہیے کیونکہ میرے افسران نے مجھے قانونی حکم دیا تھا. اگر افسران یہ کہیں کہ جی فلاں شخص کو قتل کر جاؤ, فلاں شخص کو اٹھا کے لے آؤ, اپنے پرائیویٹ قید خانے میں ڈال دو, فلاں شخص کو گولی مار دو, فلاں شخص کی جائیداد لوٹ لو, تو یہ قانونی حکم نہیں ہے. قانونی حکم کو ماننا چاہیے. اگر حکم یہ ملا ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ آپ سختی سے کام لیں, اس کے بال پکڑیں, اس کو نوچیں, اس کے بال نوچیں, اس کو دھکے دیں, تو یہ قانونی حکم نہیں ہے. سپریم کورٹ ہیز ہیلڈ کہ آپ ذمہ دار ہیں, کوئی شخص ذمہ دار ہے قانونی احکامات ماننے کے لیے, وہ ہر طرح کے جائز اور ناجائز حکم ماننے کا پابند نہیں ہے. ہمارے پاس اس معاملے پہ بہت سی جو پریسیڈنٹس موجود ہیں. پریسیڈنٹس کو کہتے ہیں عدالتی نظائر کو. عدالتی نظائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ججمنٹ دیتی ہے, اس ججمنٹ میں کو لوور کورٹس پہ وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, وہ کہ وہ ایسے ہی فیصلے کریں گے جو کہ کسی خاص مسئلے پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں انہوں نے جو فیصلے دیے اس فیصلوں پہ عمل درآمد, ان فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کے پابند ہیں. تو بہرحال آپ کو میں اس جگہ پہ صرف یہ تھا کہ قانونی حکم آپ ماننے کے پابند ہیں, آپ نے قانونی حکم ماننا ہے. جو ججمنٹ ہے اس سلائیڈ میں یہ پڑھ رہے ہیں, ججمنٹ ہے دیٹ از بیسڈ آن ایویڈنس اور اسپیکولیشنس پہ نہ ہو. جو ججمنٹ ہے وہ جو ڈیسیجن ہے وہ جو ورڈکٹ ہے وہ اس شخص کو پراپر طور پہ بیان کیا ہو, کلیئرلی بیان کیا گیا ہو, اور کس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ ایویڈنس بھی بیان کی گئی ہو. نیچرل جسٹس اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے, اس چیز کو بھی مانتا ہے, اس چیز کو بھی بتاتا ہے کہ جی اسپیکولیشنز نہیں ہوگی, انصاف کے قدرتی اصولوں پہ, مروجہ اصولوں پہ
अमल दरामद किया जाएगा। जो गाइडलाइंस हैं नेशनल जस्टिस के लिए, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस के लिए, जो थंब रूल हैं, देखें थंब रूल जब हम गिनती करते हैं तो पाकिस्तान में जो हम खास तौर पे गिनती करते हैं वो शहादत की उंगली से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। जो अंग्रेज करते हैं वो नंबर 1 इसको काउंट करते हैं, नंबर 1 2 3 4, और इसको हमेशा कहते हैं थंब रूल। इवन आम अंग्रेजी में एक मुहावरे के तौर पे थंब रूल सबसे जो 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 गाइडलाइंस हैं, थंब रूल्स हैं, वो क्या है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो थंब रूल्स में क्या है जनाब, कि वही जब हम बात कर रहे थे उसी को कहते हैं कि मुनासिब नोटिस, सफिशिएंट नोटिस मिलना चाहिए है कि किसी शख्स के खिलाफ जो चार्जशीट है वो उसको बतानी चाहिए आपके खिलाफ कौन कौन से इल्जामात हैं, और इस शख्स की कितनी मसरूफियत है, कितनी मसरूफियत नहीं है, इसको मुनासिब टाइम देना चाहिए कि आप हमारे डिपार्टमेंटल जो कमेटी बनाई है उसके सामने पेश होंगे, उसको बताएंगे आपके, तो इसको के खिलाफ कौन कौन से इल्जामात हैं, उन इल्जामात पे के तहत कौन कौन से एविडेंस है और कौन, तो इसको सब कुछ पहले वेल बिफोर टाइम पता होना चाहिए। ये ना हो कि ये नौकरी करने के लिए बैरून मुल्क गया है और यहाँ भी आप इसको नौकरी से बर्खास्त कर दें, बल्कि बाहर इसकी ही पेपर्स भेजे जाएंगे और फिर इसको बुलवाया जाएगा, और बुलवाने के बाद इसको पेपर्स या वहीं पे भेज देंगे, यहाँ पे हवाले करेंगे और फिर कहेंगे जनाब इसकी तैयारी करें। मुनासिब टाइम देने के बाद, जो कि आम तौर पे अगर कोई बहुत तेजी के साथ चलाने वाला मामला हो तो 15 दिन का टाइम दिया जाता है, वरना 3 महीने तक का टाइम दिया जाता है। खास इसमें ये नहीं बताया कि इतने अरसा आपको देना, लेकिन जिसे कहते हैं सफिशिएंट नोटिस देना चाहिए, मुनासिब टाइम देना चाहिए कि अब आपके खिलाफ जो चार्जशीट है उसको हम डिस्कस, उस पर आप आ जाइए और हमसे बात कीजिए। तो जनाब ये बात है, सफिशिएंट नोटिस की बात है। 15 दिन अगर विद इन पाकिस्तान ने महकमे में नौकरी कर रहा है तो उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि हमने ये पैनल बनाया, ये चार्जशीट है, इस चार्जशीट में जो आपके खिलाफ एविडेंस है वो आप हवाले कर दिए, तो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। अगर 15 दिन का टाइम आपको इस तरह ना मिला हो तो आपसे कहा जाता है कि 3 महीने 15 दिन से 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ये मैं आपको जरूर दोबारा पॉइंट आउट कर दूं कि अगर किसी शख्स को चार्जशीट किया जाता है तो वो अपनी गलतियों से वैसे ही पास आ जाता है। ये एक देखा गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया है, इस मामले को बारहा समझा गया है कि आप किसी शख्स को जैसे ही चार्जशीट करते हैं, जैसे ही किसी शख्स को बताते हैं कि आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, तो वो शख्स जो है आसान लफ्ज़ में वो बंदे का पुत्र बन जाता है, कहता है अच्छा जी ठीक है मैं गड़बड़ नहीं करता। तो ये बंदे का पुत्र बनाने के लिए चार्जशीट ही काफी होती है। लोगों को खुद अंदाजा होता है कि वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, दुरुस्त काम नहीं कर रहे, क्या वो अपने डिपार्टमेंट में की बदनामी का बायस बन रहे हैं या बदनामी का बायस नहीं बन रहे, या जो भी है लोगों को खुद अंदाजा होता है। बस एक दफा उनको थोड़ा सा झटका लगाने की बात है, झटका लग जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। झटका लगना, बंदे का पुत्र बनना, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली टर्मिनोलॉजीज समझ आ रही होंगी। जरूरी नहीं है कि आप इस शख्स को नौकरी से ही बर्खास्त कर रहे हैं, इसकी तनख्वाह रोक रहे हो, कोई और इसके खिलाफ सिर्फ ये चार्जशीट कर देना ही बहुत सारे लोगों को राह रास्त पे ले आता है। बंदे का तो पुत्र का आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में, कि उसको राह रास्त पे आ जाता है, दुरुस्त तौर पे काम करना शुरू कर देता है। इस शख्स को, जिस शख्स के खिलाफ कोई इल्जामात है, वो उसको उससे केस से मुताल्लिक जो है वो तमाम आपके केस में फला फला अच्छी बात है, आपके केस में फला फला बुरी बात है, उसको तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि जी आप अपना केस लड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, नहीं लड़ेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, आपके खिलाफ ये चार्जशीट है, ये आपके खिलाफ एविडेंस है, ये आपके खिलाफ एविडेंस, हर तरह की एविडेंस जो है, हर तरह की शहादत, ज़बानी भी शहादत आपके खिलाफ ये है, वगैरह वगैरह। इस शख्स को तमाम मालूमात देनी चाहिए। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इधर जो
ایڈمنسٹریٹر ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو قدرتی انصاف نیچرل جسٹس کے تحت، اس کی بائسنس نہیں ہونی چاہیے. وہ محکمے کا، یا اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں درست کام کروں گا تو میرا محکمہ میرے، ان لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر میں درست کام کروں گا تو محکمہ میرے پیچھے نہیں پڑ جائے گا، بلکہ وہ محکمہ جو ہے وہ قدرتی انصاف اصول کا ساتھ دے رہا ہوگا، مان رہا ہوگا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات ٹھیک نہیں ہے. تو ایسچ کوئی بائسنس، ان لوگوں کو بائسنس نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کی جو ذکر کر رہا ہوں اس شخص کے اوپر الزام ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے لیے پینل بنائے اس کی بات سننے کے، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بائسنس ان کی نہیں ہونی چاہیے اپ ٹو دی لیول کہ اگر معاملہ جو ہے وہ ٹریبیونل میں چلا جاتا ہے تو ٹریبیونل میں بھی کسی شخص کی، کیونکہ میں جناب پہلے فلاں محکمے کے کالا افسر رہا ہوں اور اب اس شخص میرے سامنے آیا اور یہ شخص اس وقت بہت تنگ کرتا تھا، اب میرے پاس موقع آیا ہے کہ یہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا. نہیں، بائسنس نہیں ہونی چاہیے. قدرتی انصاف کے مروجہ اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی شخص کے ساتھ. آپ کو یہ آدمی برا لگتا تھا، آپ کو گالی دیتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ اپ ٹو دی لیول کہ وہ لوگ جو پینل میں شامل ہیں، وہ لوگ جو ٹریبیونل کے پینل میں شامل ہیں، اس پہ بھی اس شخص کو حق ہے کہ وہ اعتراض کر سکتا ہے، اعتراض اٹھا سکتا ہے. آئندہ دیکھتے ہیں کون سے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، he has the right to challenge any member of the tribunal biasness کہ جی آپ biased ہیں، آپ مجھ سے، اس کی درست اردو ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے خار کھاتے ہیں، آپ کو میں پسند نہیں ہوں، تو چنانچہ آپ میرا کیس نہ سنیں. اس قسم کی بات جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے ایسے حالات میں جہاں پہ بائسنس کا مسئلہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. اور اس صورت میں جو ٹریبیونل کے ممبر ہوں یا پینل کے ممبر ہوں وہ اس وقت میں کہتے ہیں کہ ناٹ بیفور می، میرے سامنے اس کیس کو نہ لے کے آئیں، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر میں اس کی ایک مثال آپ کو ٹریبیونل کے حوالے سے نہیں بتا رہا، میں اس کو عدالتوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر عدالت نے، ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ کے کسی مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اور انہی جج صاحب کے پاس لے کے، تو کہیں گے ناٹ بیفور می، میرے سامنے نہ لے کے آئیں، کسی اور جج کو سنائیں. اور اس طرح یہ ہمارے پاس بہت ساری، یہ ایک ٹرم ہے ناٹ بیفور می، میرے سامنے پیش نہ کرو. ایسی ہماری جوڈیشل تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جج صاحبان اپنی جو ان بائسڈنس ہے اس کو دے میک شور کہ اٹ از ان بائسڈ، ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان بائسڈ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بائسنس نہیں ہے، اس میں کسی طرف جھکاؤ موجود نہیں ہے. اس چیز کو جج صاحبان، وکالت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جج صاحبان، اور اسی طرح میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ کورٹ کا بتا رہا ہوں کیونکہ کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، عدالتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، عدالتوں کے معاملات جو ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹنگ ہوتی ہے، لیگل ڈائجسٹ بن رہے ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بیشتر حالات میں ان کی رپورٹنگ نہیں ہوتی اور ان کے فیصلے پریسیڈنٹس کے طور پہ استعمال نہیں کیے جاتے. پریسیڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ پریسیڈنٹس ہوتا ہے اعلیٰ عدالتی نظائر کو، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، عدالتی نظائر نہیں بنائے جاتے ہیں، ٹریبیونلز کے عدالتی نظائر نہیں بنائے جاتے ہیں عام طور پہ، عمومی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. گائیڈ لائنس کیا ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو فیصلہ دے رہی ہے اس کے پاس سفیشینٹ ایکسپرٹیز ہیں، جس ایشو کو ڈسکس کریں اس کے پاس سفیشینٹ ایکسپرٹیز ہیں، اس کے پاس سفیشینٹ معلومات ہیں، اس کے پاس سفیشینٹ نالج ہے کہ اس کیس میں، ان حالات میں کون سا فیصلہ لیا جائے گا، کون سا فیصلہ نہیں لیا جائے گا. اس کے پاس سفیشینٹ نالج ہوتا ہے. یہ جناب اس کی گائیڈ لائنز ہیں. ایڈمنسٹریٹو حضرات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز جو ہیں وہ دے آر ٹیکن، اٹ از ایزیومڈ، اٹ از پریزیومڈ کہ جو فیصلے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کسی بھی
شخص کے متعلق وہ اس ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو سفیشینٹ نالج ہے کہ میں کیا فیصلہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں جناب, ہم گائیڈ لائنس کو دیکھ رہے ہیں. جب ہیئرنگ ہو رہی ہے کسی شخص کے خلاف تو اس کو الاؤڈ ہوتا ہے, اگر کسی شخص کے خلاف ہیئرنگ ہو رہی ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ خود کو اسسٹ کرنے کے لیے کسی کو لے کے آنا چاہے تو لا سکتا ہے. اور یہاں ہی وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس کو اختیار ہے, یہ وکیل بھی کر سکتا ہے اور یہ بغیر وکیل کے بھی مقدمہ لڑ سکتا ہے, اور یہ وکیل کے بغیر بھی اپنی اسسٹنس لے سکتا ہے ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے کے لیے, یا جو پینل بنا ہے پینل کے سامنے پیش ہونے کے لیے یہ اسسٹنس لے سکتا ہے, ان سے مدد کچھ لے سکتا ہے کہ جو میری مدد کریں. کسی بھی انڈیویجول سے, پرسن سے یہ اس کو اختیار حاصل ہے. اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے لیے جو وٹنس ہو اس کو پیش کر سکتا ہے جہاں کہیں بھی یہ ریلیونٹ معاملہ ہو, اس میں یہ اپنے حق میں جو وٹنسز ہیں ان کو پیش کر سکتا ہے. وٹنسز جیسے کہ آپ سے پہلے ذکر کر رکھا گیا تھا کہ وٹنس جو ہے وہ کسی اور شخص کا بیان بھی ہو سکتا ہے جو اس کے حق میں جا رہا ہو, یا پھر وٹنس سے مراد کوئی کاغذ, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی بک وغیرہ وغیرہ, کوئی کلپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو یہ اپنے حق میں پیش کرنا چاہے. اس کو اختیار ہے کہ اس کو پیش کر سکتا ہے. اپنے کیس کو مضبوط اپنے جواب کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ ایویڈنس, جو بھی ریلیونٹ ایویڈنس ہو, جس چیز کو یہ ریلیونٹ سمجھتے ہو کہ اس کیس سے متعلق ریلیونٹ ہے, اس کو پیش کریں اور کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی یہ جناب میرے کیس سے ریلیونٹ ہے, اس کو آپ کیس میں میری ایویڈنس کے طور پہ قبول کریں. ان کو یہ اختیار ہے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس پیش ہوئی ہے اس کو سن سکیں, اس سے کراس کوسچن کر سکیں, اور ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس سے سوالات کریں, اور ان سوالات کے تحت اگر کوئی اپنی مرضی جو بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور ان کے تمام تر کیس کو جو شخص ٹریبیونل میں یا پینل میں بیٹھا ہے اس کو یہ پورا کیس سننا چاہیے ہے, اس کو ہیئرنگ مکمل کرنی چاہیے. اس کو یہ اختیار ہے کہ جناب بہت لمبی ہیئرنگ ہو گئی ہے, مجھے ذرا بریک دیتے, تھک گیا ہوں, اس کو اختیار ہے تو یہ اس کو بریک مل جاتی ہے جو کہ تھوڑی دیر سے لے کے چند دن تک کی ہوتی ہے کہ جناب آپ پھر ایسا کریں کہ 10 دن بعد آ جائیں, باقی ہم ہیئرنگ اس وقت شروع کرتے ہیں, یا آپ 15 دن کے بعد آ جائیں, یا جو بھی صورتحال آپ فلاں وقت میں آ جائیں تو ہم اپنی ہیئرنگ شروع کریں گے. یہ ان کو اختیار ہے کہ یہ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے, میں تھک گیا ہوں, میرے پاس میں جو آپ لوگوں نے یا ٹریبیونل کے پریزائڈنگ آفیسر نے جو ایویڈنس دی ہے وہ ایویڈنس کس طور چل رہی ہے, مجھے موقع دیں کہ میں اس پہ مزید کام کر سکوں, تو ان کو موقع ملنا ان کا اختیار ہے. جو فیصلہ دیا جائے پینل یا ٹریبیونل, جو کوئی بھی فیصلہ دے وہ فیصلہ ان کے حوالے ہوتا ہے, کرنا چاہیے. جو ان کے ساتھ اگر اکلوتا ہے یا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو وہ جو اسٹیٹمنٹ دیں اس کو, وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہر شخص کے پاس, 5 لوگ ہیں نا ایکیوزڈ, تو پانچوں کے پاس ایک دوسرے کے ریٹرن اسٹیٹمنٹس یعنی رپلائی موجود ہوں, جو ان کا فیصلہ ہے پینل کا یا ٹریبیونل کا, وہ فیصلہ جو ہے اس سے ان کو آگاہ کیا جائے, ان سے وہ ان کو بتایا جائے یہ ان کے پاس یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے. جو کوئی بھی ایویڈنس ریکارڈ کی گئی ہے, جو کوئی بھی اس ٹریبیونل میں جو کوئی بھی بات چیت ہو رہی ہے, ٹریبیونل نے جو کچھ لکھا ہے, یہ ان کا حق ہے کہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پینل نے یا ٹریبیونل نے جو کچھ بھی لکھا ہے, جو کچھ بھی ریکارڈ کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کا ان کو حق ہے. بتائیں جی کیا کیا لکھا گیا ہے. اینڈ دس از اٹ. تو جناب ہمارے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے جوڈیشل ریویو.
عدالت کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایگزیکٹو کو یا لیجسلیٹو ایکٹ یعنی جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ایگزامن کرے اور اس میں اگر کانسٹیٹیوشنل پرنسپلس کو فالو نہیں کیا گیا تو عدالت کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا ہے. پاکستان میں یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. جیسے کہ مختلف قوانین ہیں, حسبہ بل تھا, NRO تھا, یا اس طرح کے اور دیگر قوانین کو, یا 19th امینڈمنٹ تھی, اس میں کچھ حصے تھے جو سپریم کورٹ کو نامناسب لگے, تو ایسے معاملات کو جو عدالت ہے وہ جوڈیشل ریویو کرتی ہے, اس کو دوبارہ دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا جو قوانین بنائے گئے یہ آئین اور قانون کے آئین کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ مختلف اس پہ بات چیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں جب بھی کوئی قانون بنایا جائے گا تو اس کو جوڈیشل ریویو دیا جائے گا, عدالت اس کو ضرور دیکھے گی. جبکہ UK میں اگر کوئی قانون بنا لیا جاتا ہے تو وہ قانون کے لیے ضروری تو اس کو عدالت نہیں دیکھ سکتی. پاکستان میں یہ اختیار موجود ہے کہ پاکستان کسی بھی جو لیجسلیٹو ایکٹ ہو, کوئی پارلیمنٹ کوئی ایکٹ بنائے تو اس ایکٹ کو ریوائز کر سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے. یہاں تک کا آج کا جو ہمارا کام تھا وہ یہی ہے. اگلی دفعہ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے جوڈیشل ریویو پہ ایک سیر حاصل بحث ہوگی, سیر حاصل گفتگو ہوگی. جو میری گزارشات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہنچاؤں گا, یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو پرانی باتیں کچھ بھول رہی ہوں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجیے, دوبارہ دیکھ لیجیے کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو ہمیں پڑھنی ہو, بھول رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو بہتر طور پہ ازبر ہو جائے کہ جناب ہم کس کانٹیسٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ آپ کو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ جوڈیشل عدالتی ریویو دوبارہ دیکھنا, عدالتی ریویو ہے, اور ہم اس کو اگلی دفعہ میں دیکھ رہے ہوں گے. اگلی دفعہ تک کے لیے تھینک یو ویری مچ, اور خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.